ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ آپ آئندہ سے ایسے پھر کو بیٹھ جاؤ، وہ پھر وہ بلاتے رہتے ہیں، پورا دماغ ادھر جاتا پورا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیز دوستوں بزرگوں، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو خالق کائنات ہے۔ درود و سلام ہو ذات قدسی وشیم صاحب الجود والکرم، تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر، اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر۔ میرے محترم عزیز دوستوں بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی گئی یہ سورۃ جمعہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن نماز کے لیے جب تمہیں پکارا جائے، اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف نکل پڑو، خرید و فروخت کرنا بند کر دو۔ اسی وجہ سے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا کہ جمعے کے دن، جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا درست نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر دکان میں غیر اسٹاف ہے، جو مسلمان نہیں ہے، غیر قوم ہے، تو کیا ہم جب جمعہ کے لیے آئیں تو دکان میں جو غیر رہتے ہیں ان کو چھوڑ کر کے ہم آ سکتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ دکان میں کوئی مسلمان اسٹاف نہیں ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے، یہ عمل اچھا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت پر غور کریں، نماز کو تو آ رہے ہیں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اس پر تو عمل ہو رہا ہے کہ ہم نماز کو آ رہے ہیں،
لیکن دوسری بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ بے خرید و فروخت کرنا چھوڑ دو۔ اب اگر کوئی غیر قوم ملازم ہے پھر بھی تو دکان میں خرید و فروخت چل رہی ہے اور دماغ وہیں پر اٹکا ہوا ہے، اور حدیث میں آیا ہے اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے تاکہ دوسروں کو یہ بدگمانی نہ ہو کہ یہ کیسا مسلمان ہے کہ جمعے کے دن بھی جو ہے دکان کھلا رکھتا ہے۔ ہاں، بعض صحابہ اس آیت پر عمل کرنے کے لیے جمعہ کے بعد تجارت کرتے تھے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل ہو جائے تو ہوٹل میں جا کر تھوڑی دیر بریانی کھانے کے لیے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد بریانی کھا کر عصر تک جو سونے کا مزہ ہے وہ رات میں بھی نہیں ہے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں میں صرف اسی آیت پر عمل کرنے کے لیے کہ اللہ نے جو فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے تو پھر تھوڑی دیر باتوں کا حلقہ لگا لیا، تھوڑی دیر بیان کے تبصرے چل رہے ہیں، بھئی آپ کے خطیب صاحب نے کیا کہا، ہمارے خطیب صاحب نے کیا کہا، تبصرے چل رہے ہیں، یہ سب چھوڑو۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فا جو ہے تعقیب کے لیے ہے، جو علماء ہے وہ سمجھ سکتے ہیں فوراً۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، یا تمہاری جہاں دکان ہے وہاں چلے جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اب اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ جو مال ہے نا، یہ اللہ کا ایک فضل ہے، اللہ کا ایک انعام ہے۔ تو جمعہ کے بعد خصوصاً اللہ نے تجارت میں برکت رکھی رہتی ہے، اسے بیکار وقت میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رزق کے جو دروازے ہیں آسمان پر جو کھلتے ہیں رزق کے دروازے، وہ 10 دروازے ہیں۔ 9 دروازے تجارت میں اللہ نے رکھے ہیں رزق کے، اور 1 دروازہ بکریاں پالنے میں ہے، جانور پالنے میں ہے۔ بعض علماء نے فرمایا 9 دروازے اللہ نے تجارت میں رکھے ہیں، اور 1 دروازہ صنعت حرفت، ہاتھ کی کاریگری، ملازمت، نوکری اور زراعت، کھیتی، ان سب میں 1 دروازہ اللہ نے تجارت میں برکت کا رکھا ہے، رزق کا رکھا ہے۔ لیکن تجارت میں اللہ رب العزت نے 9 دروازے رکھے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار گئے، بازار میں دیکھا کہ جتنے تاجر ہیں وہ سب باہر کے ہیں، عجمی ہیں، صحابہ میں سے کوئی نظر ہی نہیں آ رہے ہیں تجارت کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو بلا بھیجا۔ یہاں پر رک کر کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ جمعہ میں نے بیان میں کہا کہ صحابہ کو کال کیا، تو بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اس وقت میں فون نہیں تھا تو کال کیسے ہو گیا۔ حالانکہ انگلش میں کال کے معنی بلانے کے بھی آتے ہیں، صرف فون کرنے کے نہیں آتے ہیں۔ اب سامنے والے حضرات نہیں جانتے ہیں تو میں کیا کروں؟ کال کرنے کا مطلب، تو کسی نے کہا کہ بھی اس دور میں تو فون ہی نہیں تھا تو کال کیسے کر لیا؟ تو کال کے مطلب بلانا ہے، فون کرنا نہیں ہے۔ تو صحابہ کو بلایا، بلا کر کے پوچھا کہ بھئی آپ بازار میں نظر نہیں آتے؟ یعنی ظاہر بات ہے جو پرانے تاجر قسم کے لوگ تھے، جو پرانے، انہوں نے کہا امیر المومنین فتوحات کا دور ہے، مال پڑا ہوا ہے، اب تجارت کر کے کیا کریں گے؟ تو اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہ، ایسا نہ کرنا، اگر تم تجارت کو چھوڑ دو گے یہ عجمی تم پر حاوی ہو جائیں گے، اور تاجر مردوں کے، تم میں سے جو مرد حضرات ہیں وہ تاجر مردوں کے غلام بن جائیں گے، تمہاری عورتیں تاجر عورتوں کی غلام بن جائیں گی۔ خلاصہ کیا نکلا کہ اگر لوگ تجارت کو چھوڑیں گے تو تاجروں کے غلام بنیں گے۔ اب تجارت کرنا ہے یا تاجروں کے غلام بننا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب تک ایک آدمی تجارت کو سیکھتا نہیں تھا، اس کے مسائل تجارت، تب تک بازار میں اسے دکان کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہا
اے امیر المومنین میرے بچے کے لیے آپ دعا کر دیں. جیسے آج بھی بڑے علماء آتے ہیں، کوئی آتے ہیں تو لوگ بچوں کو لے کر آتے ہیں دعا کرنے کے لیے. تو اس وقت میں حضرت عمر نے فرمایا یہ کرتا کیا ہے؟ کہا ابھی تک تو کچھ بھی نہیں، کہا اسے تجارت سکھاؤ. دعا بھی دی. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو جیسے وہ بلوغت کو پہنچ جائے اور ان کا ذہن میچور ہونا شروع ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اس بچے کو ہاتھ پکڑ کر کے زندگی میں جینا اور کیسے تجارت کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ سب سکھانے کی ضرورت ہے. SLC فارغ ہو گئے تو بائک دلا دی یا ایک اچھا لیپ ٹاپ دلا دیا، وہ بہت حق ادا ہو گیا، خوش ہو گئے باپ سے. یہ اتنی ذمہ داری نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارا جو آج کا مسلمان ہے وہ تجارت جانتا ہی نہیں ہے یا جان کر بھی اس پر عمل نہیں کرتا ہے. دو چیزیں ہیں، بعض حضرات جانتے نہیں ہیں، بعض حضرات جان کر کے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. لوگ آتے ہیں، کوئی عامل صاحب کا پتہ دے دیں، کوئی وظیفہ لکھ کر کے دے دیں، کوئی تعویذ لکھ کر کے دے دیں، تجارت نہیں ہو رہی ہے. بھی تجارت کے اصول نہیں معلوم، تجارت کرنا نہیں جانتے تو تجارت میں برکت کہاں سے ہوگی؟ میں مثال سے آپ حضرات کو بات سمجھاؤں. ویسے تو ہر تجارت میں ہے لیکن میں مثال کپڑوں کی دوں گا. کپڑے والے اگر کوئی ہیں تو ناراض نہ ہونا، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، ورنہ تو ہر تجارت کا یہی مسئلہ ہے. تقریباً آج کل جو ہے تجارت کرنا لوگوں کو آتا نہیں ہے. کپڑوں کی دکان میں جاتے ہیں، یہ ڈریس کتنے کی ہے؟ 4,999 4,999 روپے. نہیں ذرا دینے کا بولو، ایک 4,000 روپے دو. نہیں دکان کے دروازے تک آتی، آؤ جاؤ نا، کتنا دیتی؟ بولا 2,500 دے دو. 1,500 کو دے رہی؟ نہیں اتنا کم کو تو نہیں ہوتا، اتنا کم کو تو نہیں ہوتا. پھر کچھ کرتے کرتے اوپر نیچے ہوتے ہوتے 1,900 کا 1,950 50 روپے تو ملنا. جھوٹ دیکھیے، 1,950 پہ معلوم ہے 1,900 تک اتر گئے ہیں تو 50 تو دیں گے ہی دیں گے. گھوم پھرا کر کے 1,800 1,900 کو وہ ڈریس دے دیتے ہیں. جب 1,800 کو دینا ہی تھا تو 5,000 روپے MRP لگا کر کے 5,000 روپے بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ دوسروں کو دیکھیں، 10 روپیہ کم کریں گے زیادہ سے زیادہ، وہ بھی کہہ دیں گے ہمارے یہاں کوئی کچھ کم نہیں ہوتا ہے. اور کیا کہتے ہیں معلوم؟ ہمارے یہاں آپ آئیں یا بچہ آئیں دونوں کے لیے ایک ہی ریٹ ہے. اور ہمارے حضرات کیا کرتے ہیں، آدمی کیسا آ رہا ہے، چہرہ کیسا ہے، وہ سب دیکھ کر کے ریٹ لگاتے ہیں. تو تجارت کرنا آیا ہی نہیں. اس وجہ سے سارا جو اچھا جو کسٹمر ہے وہ پورا دوسروں کے پاس جا رہا ہے اور چیز میں عیب چھپا دیتے ہیں، کوالٹی اچھی نہیں دیتے ہیں. ان سب چیزوں کو جو ہے مینٹین کرنا آتا نہیں ہے تو لوگ گاتے پھرتے ہیں کہ بھی تجارت نہیں ہو رہی ہے، ہم پریشان ہیں وغیرہ وغیرہ. تجارت میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے. ہمارے بلکہ ملکوں کو جو چلاتے ہیں نا، کنٹریز کو جو چلاتے ہیں وہ اصل میں تاجر چلاتے ہیں. یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی جب انڈیا میں آئی ہے، ہندوستان میں آئی ہے، اس نے یہ ملازمت کا تعارف کروایا زیادہ سے زیادہ. اور آج بھی لوگ جو ہے بھی ملازمت ٹھیک ہے، جائز تو ہے، لیکن ملازمت اتنی پسندیدہ نہیں ہے. ملازمت کرتے رہیں لیکن ایک پیسہ جمع کر کے ان پیسوں سے کوئی آدمی کو تجارت کرنا چاہیے. ملازمت میں آدمی ہمیشہ سامنے والے کے سامنے ہاتھ پر باندھ کر کے جو کھڑے رہنا پڑتا ہے. آدمی آزادی سے کوئی کام جو ہے اس میں کر نہیں سکتا. ابھی میں تجارت میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے، ایک واقعہ مختصر سے میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا. سعودی عرب کے ایک بہت بڑے امیر ہیں، ابھی فی الحال کی بات کر رہا ہوں، پرانی نہیں بات کر رہا ہوں. سلمان الراجحی نام ہے ان کا، سلمان الراجحی. اس وقت میں پوری دنیا میں سب سے بڑا جو دان جو خیرات کیا ہے وہ انہوں نے کیا. انہوں نے اپنا ایک باغ مسلمانوں کے لیے وقف کیا، مساجد کے لیے یا رفاہی کاموں کے لیے. اس میں 2 لاکھ درخت ہیں کھجور کے، 2 لاکھ درخت ہیں اور کئی ٹن جو ہے اس میں سالانہ اس میں کھجور نکلتے ہیں. ان کے بارے میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ اسکول میں پڑھ رہے تھے سلمان الراجحی، تو اسکول میں
جو تفریح کو لے جانے کے لیے گھومنے لے جاتے ہیں نا، کہیں زو کو لے جا رہے ہیں، وہ گھر والوں سے رسید لکھا کر کے لائیں وغیرہ، تو گھومنے جانے کے لیے اسکول میں ان کے ایک اعلان لگا، 1 ریال لگیں گے، 1 ریال لے کر کے آنا ہے، ہم تم کو تفریح کے لیے لے کر کے جائیں گے۔ اب یہ 1 ریال کے لیے یہ بندہ روتا رہا، ماں باپ کے پاس آیا، 1 ریال دے دو، مجھے دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا ہے۔ ماں باپ بھی روئے کہ ہمارے پاس 1 ریال نہیں ہے، تمہیں ہم گھومنے بھیج نہیں سکتے ہیں۔ امتحانات کے بعد، چھٹیوں کے بعد وہ گھومنے لے جانے والے تھے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ امتحان میں اعلیٰ پوزیشن لائے، فرسٹ پوزیشن۔ تو اس وقت میں ایک فلسطینی ایک استاد تھا ان کا، اس نے 1 ریال سلمان الراجحی کو بطور گفٹ کے، یا اس کی کتاب میں 100 نمبر لائے تھے، کیا تھے، انہوں نے گفٹ کے طور پر دیا۔ اب یہ سلمان الراجحی جو ہے اس 1 ریال کو لے جا کر کے وہیں تفریح کو جانے کے لیے جو گھومنے جو وہاں پر دے دیے اور گھوم کر کے آ گئے۔ پڑھائی ختم ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے تجارت شروع کی۔ اللہ نے تجارت میں اتنی برکت دی ہے، بہت زیادہ اللہ نے ان کو برکت دی۔ اب تک جو ہے انہوں نے جو وقف کیا ہے، جو چندہ دیا ہے قوم کے لیے، 60 ارب ریال انہوں نے وقف کیا ہے، 60 ارب ریال۔ اور ان کے جو ملازمین ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، وہ 1.5 لاکھ ملازمین ہیں۔ تو تجارت میں آدمی جو ہے اگر صحیح اعتبار سے کرتا ہے، امانت داری کا خیال رکھتا ہے، عدل کا اس میں خیال رکھتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے، تو اس تجارت کرنے والے کے ساتھ اللہ اس کا پارٹنر بن جاتا ہے۔ لیکن سچائی ہونا چاہیے۔ اب جس آدمی کے ساتھ اس کا خدا اس کا پارٹنر بن جائے تو پھر اس کی تجارت میں برکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تجارت میں جو ہے ضرور برکت ہوگی۔ تو میں نے گزشتہ جمعہ جو ہے تجارت میں کیسے برکت ہو، کچھ چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ 7 چیزیں ہیں، 7 چیزوں پر آپ عمل کر لیں گے، اللہ تعالیٰ تجارت میں کیسے برکت دے گا آپ یقیناً جو ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ پہلی چیز، 7 چیزیں ہیں، نوٹ کر لیجیے۔ پہلی چیز، علماء فرماتے ہیں کہ بے برکتی کی وجہ تلاش کرو۔ یہ ہر آدمی تلاش کر سکتا ہے۔ میرے دکان میں، میرے کاروبار میں، میرے بزنس میں بے برکتی کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تلاش کرنا چاہیے۔ یہ وجہ میں نہیں تلاش کر سکتا ہوں، یہ وجہ ہر آدمی تلاش کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، میں تجارت میں یا دکان میں یا بزنس میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں، بے برکتی کی وجہ ہے۔ میں دھوکہ تو نہیں دے رہا ہوں، یا میں اوپر سے مال لیا ہوں اور اب تک اس کا پیسہ نہیں دیا ہوں، بیچارہ پریشان ہے جس نے مال دیا ہے، کہیں کسی کو دھوکہ نہیں ہو رہا ہے، کہیں کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، یا میں مال عیب چھپا کر کے سامنے والے کو بیچ تو نہیں رہا ہوں، یا میں کسی کی مجبوری کا فائدہ تو نہیں اٹھا رہا ہوں، یا میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا ہوں، یا میں کہیں نمازیں تو نہیں چھوڑ رہا ہوں، یا میں حرام کوئی چاہتے نہ چاہتے ہوئے میں کسی حرام چیز میں مبتلا تو نہیں ہوں، یا گھر میں کبھی کبھی دیکھیے انسان کو جو رزق ملتا ہے کبھی بیوی کی وجہ سے ملتا ہے، کبھی ماں باپ کی وجہ سے ملتا ہے، کبھی اولاد کی وجہ سے ملتا ہے، کبھی ایسا بچہ جو اپاہج ہے، بھولا بھالا ہے، اس کی برکت سے بھی انسان کو رزق ملتا ہے۔ تو میرے گھر میں میری خالہ رہتی ہے، بیوہ ہے، میری بہن رہتی ہے، خدا نخواستہ طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہے، اس کے بچے ہیں، اور میرے بچوں میں اس کے بچوں میں کہیں اونچ نیچ تو نہیں ہو رہی ہے، اور میرے بچے اچھا کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، میری ہی بہن میرے گھر میں رہ رہی ہے، اور میرے بچوں کو دیکھ کر کے اس کے بچے ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں، ان کے دل کی آہ تو نہیں لگ رہی ہے، میرے ماں باپ میرے سے خوش ہیں یا نہیں ہیں۔ تو بے برکتی کی وجہ تلاش کر کر کے پہلے وہ وجہ کو دور کرنا چاہیے، پہلے وہ پھوڑا کاٹنا چاہیے، پہلے وہ وائرس باہر کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز، اس میں اور بہت لمبا جو ہے لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں مختصر عرض کروں گا، بے برکتی کی وجہ تلاش کریں۔ جتنی بے برکتی کی وجہ ہیں ان سب کو توبہ کر لیں گے۔ گھر میں کہیں اپاہج بچہ اسے ذلیل نگاہوں سے دیکھا تو نہیں جا رہا ہے؟ بعض مرتبہ گھر میں بیوی بھولی بھالی ہے، یا ماں بھولی بھالی ہے، یا بہن بھولی بھالی ہے، اس کے ساتھ پورے گھر والے مل کر کے ہنسی مذاق بنا رہے ہیں، ٹٹا بنا رہے ہیں، اس کو چھیڑ رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، حالانکہ اسی کی وجہ سے اس گھر کا رزق چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند ہے، اس بھولے بھالے بچے کی یا اس بھولی بھالی عورت جو بھی ہے،
اس معصوم کے بدلے وہ گھر چل رہا ہوتا ہے، تو وہ وجہ تلاش کر کے وہ وجہ درست کرنا چاہیے۔ یہ ہر آدمی بیٹھ کر کے دکان میں ایک آدھا گھنٹہ سر نیچے کرے گا، جتنے بے برکتی کی وجہ ہے قلم لے کر کے بیٹھ جائیں، مجھے کیا سمجھ میں آ رہی ہے بے برکتی کی وجہ، وہ سارے وجوہات کو لکھتے چلے جائیں، اسے ڈیلیٹ کرتے چلے جائیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز سورہ نوح میں ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کی کثرت۔ علماء نے فرمایا رزق میں برکتی، رزق میں کشادگی کے لیے استغفار سے بڑھ کر کے کوئی اور وظیفہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس سے بڑھ کر کے بڑے بڑے علماء نے بڑی بڑی کتابوں میں لکھ دیا۔ دلیل قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے استغفار طلب کرو، وہ غفار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اب معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر بارش کو نازل فرمائے گا، مطلب کیا؟ قحط سالی نہیں ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اموال اور بنین، اموال مال اور بنین اولاد، مال میں اور اولاد میں اللہ برکت دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے اللہ باغات، اور باغات بھی پانی برسنے والا۔ مطلب کیا ہوا؟ استغفار کی کثرت سے مال میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ خاص گھر نصیب فرمائے گا۔ اس میں خاص گھر کا لفظ نہیں ہے، میں اس سے جو بات نکل رہی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اور صرف گھر ہی نہیں، گھر کیسے چلنا؟ باغ ہی نہیں، باغ تو پانی سے چلتا نا، اللہ تعالیٰ پانی بھی برسائے گا۔ تو استغفار کی کثرت کا کیا مطلب ہے؟ 2000 2500 مرتبہ استغفار، 200 پڑھ کو پھر کمر سیدھی نہیں کرنا، 2000 1500 2500 2 مہینے کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت پھر کیا چمتکار کرے گا، پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے رخ موڑ لیا ہے، جو بھی کام کرتا ہوں لاس ہو جاتا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو، ایک کام کر لو، جب بھی تم دکان کھولو، پہلی مرتبہ جب دکان میں داخل ہو رہے ہیں دن میں، تو دکان کھولتے ہی کہو السلام علیکم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، السلام علیکم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پہلے وہاں سلام کیے، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، دکان کھولتے ہی السلام علیکم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بعض علماء نے فرمایا گھر میں بھی داخل ہو جیسے ہی، تو وہاں بھی یہی عمل کر لیا کریں۔ 3 چیزیں ہوں گی۔ چوتھی چیز جو ہے، ایک اور صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، معاش کے اعتبار سے بہت پریشان ہوں، بہت تنگی ہے، حالت بہت خراب ہے۔ تو اس وقت میں اس صحابی رسول کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی تسبیح ملائکہ پڑھا کرو، تسبیح ملائکہ یعنی جو فرشتے جو تسبیح پڑھتے ہیں، فرشتوں کی تسبیح۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ تسبیح ملائکہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ پڑھنا کب ہے؟ فجر کی نماز کی سنت پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز سے فرض سے پہلے پڑھنا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ فجر کی سنت گھر میں پڑھنے سے بھی بے برکتی دور ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بزرگان دین لکھتے ہیں فجر کی سنت گھر میں پڑھے، گھر میں پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، چاہے گھر میں پڑھے چاہے مسجد میں پڑھے، اس یکسوئی کے ساتھ جو ہے آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ آج کل جو ہے فجر کی نماز میں 3-4 بندے ہی امام کے ساتھ رہتے ہیں، بقیہ پورے بعد میں آتے ہیں، جلدی جلدی آ کر کے سنت پڑھ لیے، اور لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں فجر کی سنت چھوٹ گئی تو فجر کے بعد کب پڑھنا، کیوں روز چھوٹ رہی ہے؟ خیر میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ تو تسبیح ملائکہ کا اہتمام کریں۔
چھٹی چیز جو ہے، پانچویں چیز جو ہے، ہر فرض نماز کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت مصر میں تھے تو دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک قبطی اور ایک یعنی بنی اسرائیل کا ایک آدمی۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوقذ موسیٰ، ایک مکہ مارا، وہ آدمی آؤٹ ہو گیا۔ تو پھر محل سے وارنٹ جاری ہو گیا کہ حضرت موسیٰ کو جو ہے گرفتار کیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر کے مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین میں اب راتوں رات تو نکل گئے ہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، کوئی توشہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مدین میں ایک کنویں کے پاس جو ہے شاید غالباً پانی وانی پینے کے بعد جو ہے کھڑے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے۔ تو دیکھا کہ دو لڑکیاں، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، شریف ہیں، اور لوگ کنویں کے پاس بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور یہ دو لڑکیاں بھیڑ ختم ہو جانے کے بعد پانی بھرنے کے لیے انتظار میں کھڑی ہوئی ہے، جیسا کہ آج کل بھی ہوتا ہے۔ بلکہ چند سال پہلے یہ نظارہ دیکھنے کو ملتا تھا محلوں میں، پانی کی جب دھاری آتی تھی تو جو جنگ ہوتی تھی ہلکی سی، سب جانتے ہیں۔ تو جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ گھڑے پکڑ کر کے کنارے پر، جو شریف عورت ہے وہ کھڑی ہوئی ہے کہ کب یہ جنگ ختم ہو، جب ہم جا کر کے پانی جو ہے بھر کر کے لے آئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں، شریف ہیں، کھڑی ہوئی ہیں، ان کو پانی بھر کر کے دے دیا، ان کی مدد کر دی۔ مدد کرنے کے بعد آئے، درخت کے نیچے بیٹھے اور دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو کچھ بھی تو اس وقت میرے لیے نازل فرمائے گا میں اس کا محتاج ہوں، نہ میرے پاس کھانا ہے، نہ چھت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دو بیٹیاں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئی، کہا کہ ایک نوجوان نیک اور صالح، کوئی چیز ہم سے مانگا بھی نہیں، ہمارا پانی بھر کر کے دے دیا، اور متقی اور پرہیزگار، اور بہت ہٹا گٹا بھی تھا، ایک بہت بڑی چٹان بھی ہٹا دی ہے، لگتا ہے مسافر ہے، پردیسی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر کہہ رہا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بلا لیا دو بیٹیوں کو بھیج کر کے، پھر اپنے باغ میں کام دیا حضرت شعیب علیہ السلام نے، اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا، اور رزق کا انتظام، گھر کا انتظام ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد، یہ تو قرآن کی آیت ہوگی، بس اتنی بات کو ختم۔ اب علماء فرماتے ہیں بطور وظائف کے، ہر فرض نماز کے فوراً بعد 7 مرتبہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر پڑھے گا۔ شاید غیر شادی شدہ ہے، اللہ تعالیٰ نیک صالح بیوی دے گا، گھر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ گھر کا انتظام کرے گا، رزق کا انتظام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام کرے گا۔ یہ اس آیت کی برکت ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ بھی تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اسے جہاں کہیں بھی وہ پھنسے گا مشکلات میں یا کہیں بھی، اللہ تعالیٰ اسے فوراً اس کے لیے ایک ایگزٹ اوپن کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے آسانی کے ساتھ اس مصیبت سے باہر نکال دیں گے۔ اور تقوی کی دوسری برکت وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے گمان بھی نہیں ہوگا اللہ رب العزت وہاں سے اس کا رزق پہنچائے گا۔ یہ سب قرآن کی آیات کی روشنی میں ہی بیان کر رہا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو آگے آیات ہیں، تو تقوی اگر آدمی اختیار کرے گا تو رزق ایسی جگہوں سے آئے گا جس کا پتہ بھی انسان کو جو ہے نہیں چلے گا۔ اب تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا کبھی خاردار کانٹے دار درخت جو رہتے ہیں وہاں سے گزرے ہو؟ کہا گزرے ہیں۔ کیسے گزرتے ہیں؟ کانٹوں کی باڑ لگی ہوئے کانٹوں کے درخت ہیں، بالکل کپڑا سنبھالیں گے اور بچ کر کے نکلیں گے، کہیں کانٹا کپڑے کو لگ کر کے کپڑا نہ پھٹ جائے، بالکل احتیاط سے جو نکلتے ہیں۔ کہا اسی طریقے سے زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ اور تقوی ظاہری لباس، ٹوپی، جبہ، کرتا، اوپر تک پیجامہ پہنا ہوا ہے اور جناب جو ہے دوسروں کا مال ہڑپ ہی کیے جا رہے ہیں، اسے تقوی نہیں کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں دل میں ہوتا ہے۔ تو ساتویں چیز جو ہے، اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود سے گھٹاتا ہے، صدقہ اور خیرات سے بڑھاتا ہے۔ یہ لون کے پیچھا چھوڑ دیں، یاد رکھ لیجئے، سونے کے پانی سے آپ کس پہ لکھنا چاہیں، جیسے لکھنا چاہیں لکھ لیں، جو آدمی لون لیا اس کی زندگی میں چین سکون تباہ و برباد ہو گیا۔
پتہ نہیں 20 سال کا لون، 30 سال کا لون گھر پہ ڈال رہے ہیں، ہر مہینے 40,000 روپے بننا ہے. کسی مہینے میں بزنس ادھر ادھر ہوا، سوچتے سوچتے شوگر، ہارٹ، کڈنی چلے گئے. کب تک کا لون ہے بھی؟ 25 سال کا لون ہے، 20 سال کا لون ہے. کیوں اتنی کیا ضرورت ہے؟ ذرا اندازہ لگائیں. 40 لاکھ روپے کوئی آدمی مثال کے طور پر لون لے رہا ہے، لون پٹنے تک 15 لاکھ روپے ایکسٹرا دینا ہے، 55 لاکھ روپے. میں نے ابھی ان سے کہا کہ ایک آدمی کرایہ کا گھر لے لے، 10,000 روپے کرایہ، وہ سی بڑی کوٹھی لے کر کے، محلہ لے کر کے کس کو دکھانا ہے. 10,000 روپے کرایہ سے بھی اگر آدمی گھر لیتا ہے تو سال کے 1,20,000 روپے ہو گئے. اب 15 لاکھ میں اس کی ایک پاؤ زندگی گزر جاتی کرائے میں آرام سے. 15 لاکھ جو سود بن رہا ہے اس میں تو 10 سال ایسے ہی کرایہ، 10 سال کا کرایہ ہو جائے گا. بقیہ زندگی اب دیکھیے 25-30 سال کا آدمی ہے تو 40-45 اسی میں ہو گئے. جو بقیہ رقم وہاں باندھی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. ایسی بات نہیں ہے. جس نے بھی لون لیے ہیں 25 تاریخ ہوتے ہی اس کی رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے. اب کہاں پینالٹی پڑ جاتی کہ کہاں کیا ہو جاتا کہ کار لون پر، گاڑی لون پر، گھر لون پر، دکان اچھی خاصی چھوٹی موٹی دکان چل رہی تھی، بڑا کھولنے کے چکر میں جا کر کے لون لیا، پورا ستیاناش روڈ کو آ گیا. لون اللہ نے فرما دیا قرآن مجید کے اندر یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات سے اللہ رب العزت بڑھاتا ہے. اور صدقات وہ نہیں جاتے جاتے 5 روپے وہ بھی منہ جھٹک کر کے دینا. صدقہ دیا کریں، اچھا صدقہ دیا کریں، خوب صدقہ دیا کریں روزانہ. تو صدقے کی کثرت کریں اور یہ لون اور یہ ای میل کے چکر میں جو ہے نہ پڑیں. بس یہ 7 چیزیں تھیں. یہ 7 چیزیں اگر کوئی آدمی کرے گا اللہ رب العزت جو ہے اس کی زندگی میں جو ہے یقیناً اللہ رب العزت جو ہے برکت عطا فرمائے گا. بقیہ کچھ باتیں تجارت ہی کے اصول کے بنیاد پر کہ اس وقت میں بعض حضرات انہوں نے کیسے تجارت کو اپنایا ہے، کیا کرنا چاہیے، تجارت کے اسلام میں اصول کیا ہیں. بقیہ زندگی اللہ نے اگر باقی رکھی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پر بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان ضروری ہے، سماعت فرمائیں.